وعلیکم۔ اوکے، کل مجھے ایک فیڈ بیک ملا تھا کہ مس آمنہ جو ہے نا وہ بہت تیز تیز بول رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سے مس ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں، اس کو میں نے خیر اپنی جو کل کا لیکچر تھا اس کو میں نے ریویو کیا، تو مجھے لگا کہ ہاں ایسا ہے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا ہے تو پھر میں نے اس میں بریک نہیں لی، اس کو ایکسپلین کرنے میں، اس کو کنکلوڈ کرنے میں کرتی گئی اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پہ جمپ کر لیا میں نے۔ تو اس کو میں کوشش کروں گی کہ میں جب ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں تو اس کو آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو اسپیکر ہوتا ہے نا، بولنے والا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینیوسلی بول رہا ہے، دوسروں کو اس کی بات کنوے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یا مطلب کیا سامنے والے کو کیا پرسیو ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے روک کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا آخری حل جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے اساتذہ جو ہے جن سے ہمیں روزانہ ان کی ہر بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا یا تو ٹاپک اتنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ جملے اتنے بڑے بڑے کہہ دیتے ہیں، یا بات اتنی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر ان کا لیکچر بعد میں جا کے دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ایون کہ بعض اوقات ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے، اسپیڈ کم کر کے سننا پڑتا ہے، نارمل سے بھی کم کر کے بعض اوقات سننا پڑتا ہے، اچھا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، جملہ کیا ہے، بات کیسے شروع ہوئی تھی۔ تو کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ریکارڈنگ کی ایک سہولت موجود ہے، تو آپ لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس کو مس مت ہونے دیں، ان کو دوبارہ سن کے اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو یہ مجھے کہنا تھا، اب ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اوکے، تو کل میں نے آپ لوگوں کو ایک سلائڈ دکھائی تھی، یہ والی، اس کے بارے میں بس آج ہم بات کریں گے، اور آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو وہ لے لیں گے، یہ بات ختم، یہ والا ٹاپک۔ اور آدھا رمضان ہو گیا اور ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوا ہے۔ اچھا، یہ سوال آپ سب کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ملحدین تک دین کا پیغام پہنچانے میں ہم ناکام کیوں ہیں، یا اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے۔ ملحدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں ہیں، وہ خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے رسپونس میں ہم لوگ جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ اتنا امپیکٹفل کیوں نہیں لگ رہا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے، آپ لوگ اس پہ سوچ لیں اور اپنے پوائنٹس بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا پا رہے ہیں ویسٹ کو، یا ان لوگوں کو جو کہ سائنس کو یا خدا جو ہے وہ شر کو کیوں دنیا میں ہونے دیتا ہے۔ اور باقی بھی ہم نے 4 5 پوائنٹس کل دیکھے تھے، کہ وہ لوگ جو کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ خدا کو فزیکلی نظر بھی آنا چاہیے، اسی وجہ سے وہ مورتیاں اور یہ سارا کچھ بناتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایسے مذاہب کی بھی ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ 4 5 پوائنٹس کے جو لوگ کھڑے ہیں، کیا ہم ان کو اپنا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر کر پا رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کر پا رہے ہیں تو بھی بتائیں، اگر لگتا ہے کہ نہیں کر پا رہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، 1 2 منٹ لے لیجئے اور پھر ہینڈ ریز کر لیں۔ میم ایک جگہ پھر سے سوال ریپیٹ کیجیے گا، نیٹورک اس کے سمجھ نہیں آیا۔ جی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ کوشچن کل بھی رکھا گیا تھا، احسن، یہ کوشچن سامنے رکھا گیا تھا آپ لوگوں کے کہ ملحدین تک دین کا پیغام پہنچانے میں ناکامی کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کیا وہ مشکلات ہیں، مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو ہم جو خدا کو ماننے والے ہیں، وہ یہ پیغام جو ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے، اس کے پیچھے ایک جینیس مائنڈ بھی ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم جو پیغام ان تک پہنچا پائے ہیں، نہیں پہنچا پائے، اگر پہنچا پائے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہیں،
और अगर नहीं पहुंचा पाए तो उसकी वजूहात क्या है। ये सवाल है, और ये सवाल कल रख दिया गया था आप लोगों के सामने। और उम्मीद है कि ये माइंड में जब रजिस्टर हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो आप कॉन्शियसली बैठ के इस पे तदब्बर करें ना करें, दिमाग उसके ऊपर चलता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन माइंड में रजिस्टर बेहतरीन तरीके से करना होता है सवाल को, मतलब उसको संजीदगी से रजिस्टर करना होता है माइंड में। तो हमारे पास हैंड रेज होना शुरू हो भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सुनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कल बता दिया गया था कि क्या मसला है असल। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम है वो है मायरा का। जी। जी मायरा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम जी वालेकुम। हमें। जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। मुल्हिदीन तक दीन का पैगाम पहुंचाने में नाकामी की वजह मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जो जाहिर बात है, जो मुल्हिदीन है वो शुरू से तो ऐसे नहीं थे ना। तो मेरे ख्याल से वो शुरुआत उनकी इस तरह हुई कि वो पहले कंफ्यूज थे, उनके जहन में कुछ सवालात पैदा हो रहे थे। और आजकल मतलब जो लोग हैं वो एक दूसरे की मतलब डाउट्स को और सवालों को इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। और आजकल के लोग ना उन्हें मतलब उनके इस तरह सवालों को, उनके डाउट्स को वो फितना या गुस्ताखी का नाम दे देते थे। हाँ, मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बजाय, उनके सवालों का जवाब देने के बजाय, उन्हें समझाने के बजाय उन्हें ये कह देते थे कि आप गुस्ताख हैं, आपने सवाल सही नहीं किया या आप गलत कह रहे हैं। तो इस तरह मतलब उन्हें ये एक क्या कह सकते हैं कि हम एक वो देते थे, क्या होता है, टाइटल दे देते थे गुस्ताख का, कि आप बात ही गलत कर रहे हैं, आपका सवाल ही सही नहीं है, वैलिड नहीं है। तो मतलब उनको समझाने के बजाय हम उन पर फितना या गुस्ताख का टाइटल दे देते थे। और ये कि दूसरा ये होना चाहिए कि जो हम बात करते हैं उसकी उसका ना वो शो भी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इस्लाम में भाईचारा होता है, लेकिन आजकल हमें मतलब भाईचारा नजर ही नहीं आ रहा। तो अगला बंदा कैसे यकीन करेगा इस्लाम में भाईचारा होता है जब तक वो बिहेवियर में नजर ही नहीं आ रहा। तो आई थिंक यही वो नाकामी की वजह है मेरे नज़दीक, जिसकी वजह से अक्सर लोग मुल्हिदीन बन जाते हैं, इल्हाद बन जाते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने बुनियादी तौर पे दो रीजंस बताई हैं अपनी इसमें, कि एक तो है सवालात को एड्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि जजमेंट माइंडसेट के साथ उनको टाइटल दिए जा रहे हैं। और दूसरी वजह ये, मैं आपकी ही चीज़ को रिफ्रेज कर रहा हूँ, आपने कंफर्म करना है। और दूसरा ये है कि जो कुछ मुसलमान कह रहे हैं या इस्लाम को मानने वाले कह रहे हैं, उनके अमल में वो चीज़ नहीं दिख रही। तो कंट्रडिक्शन है, बहुत ज़्यादा तजाद है। तो लोग उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया उसको भी ऑब्जर्व करती है। तो वो जब देखते हैं कि भी मुसलमान ऐसे हैं, तो इनका दीन कैसा होगा, मतलब उनको ज्यादा कोई दिलचस्पी या क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये ऐसे मानने वाले हैं तो हम इनके दीन की तरफ जाएं, समझें। तो क्या ये दो रीजंस हैं जो आपने बयान की हैं? यस सर। मतलब उनको सोचना तो खुद को भी चाहिए, लेकिन एक वजह होती है ना कि हम उनको क्यों नहीं समझा पा रहे, तो वो ये वजह है। ओके, मतलब आप ये कह रही हैं कि असल में तो एक्शंस को देख करके उसूल तय नहीं करने होते, असल में तो उसूल को देखना होता है, एक्शंस में कमी हो सकती है। तो बजाय इसके कि वो मुसलमानों पे ही फोकस करके उनके अमल पे कोई डिसीजन लें या क्या कहते हैं, अपना माइंडसेट और रीजन डेवलप करें, उनको असल में तो सोचना चाहिए, आप ये कह रही हैं। हाँ, उनको असल में सोचना चाहिए। लेकिन मैंने मतलब इस सवाल का जवाब उस तौर पे दिया ना कि हम क्यों नाकाम है उनको अपना पैगाम पहुंचाने में। तो उसके ओके, रीजन वही है जो मैंने बताए, मेरे ख्याल से। मतलब हम इसलिए नाकाम है कि एक तो हम सवालात कुछ ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे और हमारे अमल में भी तजाद है, जिसको मानते हैं वो भी ठीक से अमल नहीं कर रहे। तो ये दो रीजंस हैं आपके यहाँ जिस वजह जी। से हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा अच्छे से। जी, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, ठीक है। ये मैंने भी इसके कुछ ना कुछ नोट इसको कर लिया है कीवर्ड्स के साथ। और सिस्टर आमिना तो सादर है, आपके सवालात को नोट कर ही रही होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। हम आगे चलते हैं। फातिमा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपना पैगाम उन तक इस वजह से नहीं पहुंचा पाते क्योंकि मुस्लिम्स में भी इतने ज्यादा ग्रुप बन गए हैं, तो हर कोई जो है ना वो अलग अलग बात बताता है उनको। तो इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी बात पे यकीन करें। एक तो ये है, और सॉरी दूसरा ये कि फातिमा, आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, आप रिपीट कर दीजिए। पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है कि मुसलमानों में इतने ज्यादा मुसलमान खुद ही तकसीम हो गए हैं दूसरे अलग अलग ग्रुप में। कोई सुन्नी है तो कोई शिया है, हर किसी की बात अलग होती ओके, है। फिर के। तो वो जी फिर हम्म। तो अगर जो एथिस्ट होते हैं वो किसी एक मुसलमान के पास जाएंगे तो वो उसको अलग बात बताएगा, और दूसरे के पास जाएंगे तो वो उसको अलग बताएगा, तो वो इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वो सोचते होंगे कि हम किसकी बात पे यकीन करें। तो ये लोग जो है ना इसी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो जो है ना इस बात पर यकीन नहीं करते, तो फिर वो एथिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हम जो है वो अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। अपना जो हमारा पैगाम दिया गया है हमें, वो हम हम्म। उन लोगों तक सही से कन्वे नहीं कर पाते। इससे क्या मुराद है? कंफ्यूजन जो है ना वो मेन रीजन है। इससे क्या मुराद है, अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते? इसको जरा खोल दें अगर खोल। जो मायरा ने बात की कि हम अपना जो है वो मैसेज सही से नहीं बता पाते। अगर कोई हमसे कोई सेंसिटिव सवाल कर देता है तो हम इतने हाइपर हो जाते हैं, उनको सही से हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो फिर ये लोग जो है ना इसी बात में पड़ जाते हैं कि भाई हम लोग इनके पास गए, इनके पास अगर नॉलेज भी है फिर भी ये लोग जो है ना हमें इस तरीके से इतने रूड वे में जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो इस रास्ते में नहीं आ पाते। ओके, मायरा ने जो बात की थी वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस को ना ठीक से एड्रेस नहीं किया जा रहा, मतलब सवालात जो लोग कर रहे हैं हम उनको सही से एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि मैसेज हम कन्वे नहीं कर पा रहे, मतलब प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है और हम मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, ये असल में नेक्स्ट स्टेज है। तो आप मायरा वाली बात कह रही हैं या ये दूसरी बात कह रही हैं? नहीं, ये मैं अपनी कर रही हूँ। जो ये कन्वे मैसेज वाली है ना मैं उस पे जाऊंगी। मतलब आप ये समझती हैं कि हम उनका मसला समझ पा रहे हैं जो वो बयान करना चाह रहे हैं, लेकिन असल में मसला तो समझ आ गया है, लेकिन इस मसले का जो हल हम बताना चाह रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा। अच्छा, ये मैं यहाँ रुक के ना इस सवाल के ऊपर भी एक मरतबा दोबारा तवज्जो दिलवाता हूँ, और हम सिस्टर आमिना से कंफर्म भी करते हैं कि जब इन्होंने लिखा है दीन का पैगाम, तो इससे क्या मुराद है? दीन इस्लाम, इससे मुराद वो ये ले रही हैं, या असल में फितरत के अंदर जो हमारा दीन मौजूद है, जो अच्छाई बुराई, वो जिसको हमने बहुत ही डिटेल में कर लिया है, वो ये मुराद है? क्योंकि अभी दो रिस्पॉन्सेस से मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग मुझे कीजिएगा, कि शायद हम मुल्हिदीन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो हम पहले तो ये सवाल कंफर्म कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों की तरफ दोबारा आता हूँ। सिस्टर आमिना, यहाँ ना ये कन्फ्यूजन खत्म कीजिए मेरा, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। जी जी। ये मेरा यहाँ पे दीन का पैगाम से मुराद इस्लाम का पैगाम है, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि फितरत है और सब लोगों को इस्लाम की फितरत पे पैदा किया गया है। तो कल हमने इसको भी थोड़ा सा बताया था कि इस्लाम की फितरत से मुराद क्या है, कि कोई भी अपने क्रिएटर से इनकार नहीं कर सकेगा। हम्म। तो यहाँ पे दीन का पैगाम से मुराद ब्रैकेट में इस्लाम आप लिख सकते हैं, कि एक दो ग्रुप है मुल्हिदीन है, वो अपना मुकदमा बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए जा रहे हैं और हम्म। मुसलसल उसमें अ, लग रहा है कि वो उसको बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के साथ वो सामने आ रहे हैं। हम्म। लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं दीन का ओके। पैगाम पहुंचाने के हवाले से, यानी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के हवाले से? तो ओके, इस्लाम ही इससे मुराद है। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सवाल वाज़ेह हुआ जी, कि फितरत को हम डिस्कस कर आए हैं। फितरत के अंदर तो वो सारे क्या कहते हैं, फिकल्टी मौजूद है कि खुदा को दरियाफ्त करें और उसकी मंशा को समझें और आगे चलें। जैसे उमैर एक बेहतरीन टर्म यूज़ करते हैं कि वो बंदगी की जो ना पूरा पोटेंशल मौजूद है इंसान के अंदर। ये बड़ी खूबसूरत टर्म है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है।
बंदगी का पूरा पोटेंशियल मौजूद है इंसान के अंदर, फिर भी एक मुल्हिद जो है, जो खुदा का इनकारी है, वो अपना मुकदमा बड़े जोर और शोर से बयान कर रहा है। हम खुदा को मानने वाले, और खुसूसी तौर पे कुरान को मानने वाले, जो कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उसको पढ़ने के बावजूद भी हम अपना मुकदमा नहीं पेश कर पा रहे, तो उसके हवाले से हमारे पास दो जो है ना वो कमेंट्स आ चुके हैं। बेसिकली उसमें दो ही चीजें हैं, तीन कमेंट्स आए हैं। तो मुझे जो महसूस हो रहा है, आई डोंट नो, हर कोई अपने तरीके से देखेगा। आगे भी हम चलते हैं और बाकी लोगों से भी ये लेते हैं कि मुल्हिदीन तक दीन का पैगाम पहुंचाने में नाकामी की वजह आपके नजदीक क्या है? तो आपने अपनी रीजन बतानी है जी, मिसया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम उन तक अपना पैगाम इसलिए नहीं पहुंचा पाते कि हम खुद भी जो है अपने दीन से बहुत दूर हैं। मीन्स के हम खुद इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते कि जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे अमल और कौल दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और जो वो हमसे पूछते हैं या वो अपने जैसे डिफेंड करते हैं, तो हम तब तक डिफेंड नहीं कर पाते जब तक कि हम खुद भी दीन को समझ नहीं पाते। तो जब तक हम खुद ठीक से इसको समझ नहीं पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम उन तक अपना पैगाम जो है वो कन्वे नहीं कर पाएंगे। ओके। अच्छा, मैं जी। आपकी बात रिफ्रेज करता हूँ, आप सुनिए और फिर मुझे कंफर्म कीजिए कि आप यही कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि दीन को का पैगाम पहुंचाना असल में दूसरा लेवल है। वो तो जी। असल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही उस वक्त है, या हायर ही उसलिए किया जाता है जब हम अपने दीन को खुद समझें। जी मतलब हम बिल्कुल। अपनी बात से ही वाकिफ नहीं हैं, और जिससे वाकिफ नहीं है वो पहुंचाने का दावा कैसे कर सकते हैं? और अगर पहुंचाएंगे तो असल में नुकसान करेंगे बजाय फायदे के। क्या ये बात है जो बिल्कुल। आप कहना चाह रही हैं? जी जी। ठीक है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। अ, मतलब मेरे नजदीक, मतलब ये तो क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये पहला असल में ये दूसरे स्टेज को एड्रेस, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इस क्वेश्चन को लेकर के यही है कि असल में तो ये दूसरा लेवल है। पहला लेवल था मेरा दीन मुझे समझ आया है, वो असल में। और दूसरी बात यह है, यहाँ एक बहुत ही शॉर्ट नोट में बहुत ही इम्फिसिस करके बताना चाह रहा हूँ कि दीन को समझाने के लिए अगर आप दीन समझ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि दीन समझ नहीं आएगा। दीन अगर आपकी जात का मसला नहीं बना, आपकी कामयाबी का मसला नहीं बना, अगर आपको अपनी फिक्र लाहक नहीं हुई कि मेरे इस दुनिया के रिस्पॉन्स बेहतरीन हो जाएं, जिनकी बुनियाद पे मेरी आखिरत समझ जाए, खुदा के सामने सुरखरुई हो जाए, ये अगर दीन का स्ट्रेस नहीं है, तो दीन सारा पढ़ लेंगे आप, सारा इल्म हासिल कर लेंगे, बेहतरीन खतीब बन जाएंगे, बेहतरीन ओरेटर बन जाएंगे, दुनिया में आप मुनाजरे जीत जाएंगे। लेकिन एक चीज जिससे मैं गुजरा हूं सर मैं पास से, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। मेरे अमल में दीन क्यों नहीं आ रहा? मेरे किरदार में कहाँ है दीन? मतलब ये खाली खुली बातें रह जाएंगी। तो मैं असल में क्योंकि इस स्टेज से गुजरा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे एक फेज में आकर के ये महसूस होना शुरू हुआ कि यार कुरान सारा देख के पढ़ लिया है, समझ लिया, किरदार के अंदर मसाइल हैं, वो कब बेहतर होंगे? तो दीन मेरा मसला होना चाहिए, मेरा इंडिविजुअल का। फिर एक आएगा, मौका मिल जाएगा तो आप दीन पहुंचा भी दें, लेकिन पहले मेरा मसला। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास मेरे भाई जी। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सर, मिस हया ने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। मैं मिस हया से जो है ना वो बिल्कुल ही 100% कन्फर्म हूँ, उन्होंने सही कहा है। और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हमारे दीन का हमें ही नहीं मालूम, वो नॉलेज के हिसाब से, वो एक्शंस के हिसाब से, और नॉलेज तो हर चीज़ की जो है ना वो आ जाती है। हर इंसान हर दीन की या सॉरी हर मज़हब की जो है ना वो नॉलेज ले सकता है, बट वो चीज़ें आपके एक्शंस में ही नहीं है, तो वो जाहिर किस तरह होंगी? एक दफ़ा सर मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे भी यही डिस्कस कर रहा था सर मुइज़ के हवाले से। तो मतलब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि सर मुइज़ मतलब जो बात कहते हैं दिल करता है कि वो बंदा करे, खुद ब खुद करे। तो आपने उसका जवाब मुझे ये दिया था कि उनके कौल और अमल में तज़ाद नहीं है, तो इस वजह से आपका जो है ना वो दिल करता है कि आप वो जो चीज़ कह रहे हैं आप वो करते जाएं।
تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں تقریباً مطلب مسلمانوں کے اندر جو ہے نا لیک کرتی ہے یہ چیز. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت مطلب یوتھ وہ کنورٹ ہو رہی ہے آگے جو ہے نا وہ ایتھیزم کی طرف. اس میں سب سے میجر جو رول آتا ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس کا آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کوسچنز لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے نا کانسیپٹس کے خلاف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، جو وہ اپنے ذہن میں ایک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جسے اینسسٹرز کہتے ہیں کہ بھائی اس نماز آپ اس طرح پڑھو اور نماز آپ نے پڑھنی ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، تو ان کو وہ آنسر کرنے نہیں آتی چیزیں، تو وہ بس کہتے ہیں کہ بس پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے، لیکن ان کو وہ صحیح طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر پاتے. تو جو یہ آج کل کی یوتھ جو کوسچنز رائز کر رہی ہے، اس حوالے سے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے نالجیبل نہیں ہیں کہ ان کو آنسر کر سکیں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ ایتھیزم کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ مائل ہیں. آپ نے بھی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے اصل میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں آپ کو توجہ دلواتا ہوں. جی سر. بات یہ جو مس حیا نے کہی ہے، اس بات پہ عمل درآمد کرنے والا پوائنٹ پیرنٹنگ سے شروع ہوتا ہے. یس سر. وہ آپ نے اس کو کھول دیا ہے. تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. مطلب اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ پیرنٹنگ سے ہوتی ہے جی، والدین سے ہوتی ہے. مطلب ایک جیسے انہوں نے مثال ہی بڑی ریلیونٹ دے دی کہ نماز پڑھو. کیوں پڑھنی ہوتی ہے نماز؟ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک دے دیا بچے نے آپ کو. وہ بچہ چاہے 18 سال کا ہے، وہ چاہے 8 سال کا ہے، بہت بڑا کوشچن دے دیا آپ کو، اپنا دین سمجھنے کے لیے بڑا کوشچن دے دیا، اور اس موقع دے دیا کہ آپ اپنے بچے کے اندر بھی ایک ریزنگ ڈیولپ کریں اس کے لیول کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسفہ وہاں آپ کریں، اس کے لیول کے مطابق گفتگو کریں، بات کریں، سوال و جواب کریں. تو یہ مطلب آپ نے اصل میں مس حیا کی بات کی جو اصل میں جہاں روٹ کاز ہے نا، اس کو ایڈریس کر دیا ہے. میں اس سے بھی متفق ہوں. یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، یہ دونوں پوائنٹ بڑے اہم ہیں. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. جی، اور کوئی اس پہ بات کرنا چاہے؟ کوشچن آپ کے سامنے ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ابھی بعد میں بھی اس کے اندر شامل ہوا ہے اس سیشن کے اندر، تو اصل میں ہم اس کوشچن کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس سوال پہ بات کر رہے ہیں جو آپ کی اسکرینوں پہ موجود ہے، اور کل بھی اس کو بتا دیا گیا تھا. جی منظور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بیسیکلی سائنس اور دین کے بیچ میں فرق بھی نہیں جانتے درمیان میں. اوکے، جی مزید کھول دیں مثالوں سے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر، ایسے کہ سائنس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی اور انسان کیسے پیدا ہوا، اور دین کا یہ ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے. دین کا بیسک ٹاپک یہ ہے انسان کا مقصد کیا ہے. اوکے مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں کا جواب کس سے پوچھ رہے ہیں. اوکے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے مجھے. مطلب جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ دین پہنچانے میں کیسے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ چیز کیسے رکاوٹ بن رہی ہے. مطلب میں دین پہنچانا چاہ رہا ہوں دنیا کے پاس، اور میرے جی سامنے سائنس اور دین کو میں منگل کر رہا ہوں، تو یہ کیسے مسئلہ پیدا کر رہا ہے، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور ملحدین اکثر سائنس کو بیچ میں ڈالتے ہیں دین کے درمیان. اوکے جی سر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس یہ کہتی ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں قرآن سمجھیں. اوکے. اور پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے جو دین کو سمجھتے ہیں؟ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں روایتوں نے یہ بتایا تو بس یہیں پہ، مطلب وہ ایسا کیا کہتے ہیں سر اسے اردو میں، اب اردو میں مجھے نہیں آ رہا پوائنٹ. ہوں. سندھی میں چپکانا. ہوں. ہاں چپکانا، چپکا دیتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. مطلب اس کوسچننگ کی ریزننگ نہیں دیتے وہ آگے. تو کوشچننگ کی ریزننگ کے لیے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کی ڈومین کیا ہے اور دین کی ڈومین کیا ہے،
आप गलत जी जवाबात हासिल करना चाह रहे हैं एक इररेलीवेंट टॉपिक से। जी जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी सर। मतलब एक मुल्हिद जो है, मैं इसको रिफ्रेज कर रहा हूँ, इसको सुनिएगा फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा। एक मुल्हिद मुझसे सवालात करता है और वो रीजनिंग चाहता है, और क्योंकि वो साइंस को बेस मानता है हर चीज की, कि हमने साइंस की बुनियाद पे हर चीज को जान लिया है, तो खुदा को भी हम जानना चाहते हैं, जरा प्रूव करें। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, इसको साइड पे रखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है कुरान, ये है हदीस। तो आप, वो कहता है ये क्या चिपका रहे हो मुझे, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, रीजनिंग बताओ इसकी। क्या ये बात है जो आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, बेसिकली हमें ये समझाना पड़ेगा कि कुरान का डोमेन ही अलग है, उसका टॉपिक ही और चीज़ है, और साइंस का टॉपिक ही अलग चीज़ है, एक और अलग चीज़ साइंस है। ओके, ओके। और अगर शेयर करना चाहें तो मजहब का या कुरान का डोमेन क्या है, टॉपिक क्या है, मकसद है, मकसद हयात सर क्या आपका? कुरान का मेरे हिसाब से एक तो टॉपिक ये है कि अखलाकियात को समझना। ओके, जी। अखलाकियात, ओके। जी सर। तो हम मुल्हिदीन को ये कह सकते हैं भी आप साइंस को साइड पे रखो, साइंस तो असल में मटेरियल की बात करता है, मजहब किस जरूरत को पूरे करने आता है वो हम आपको आपसे शेयर करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए? जी सर, यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी और नॉलेज के हिसाब से जितना आप गहरा जाएंगे ज़्यादा समझेंगे जाके। ठीक है। मैं मजीद उसको ना लेके आना चाह रहा हूँ कि एक तो आपके अंडरस्टैंड आपके ऊपर भी ओपन हो जाए और हमें भी फायदा हो जाए कि आप इसको देख रहे हैं कि असल में एथीस्ट जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं वो असल में मजहब से नहीं मिलेगी, और हम भी जिद में आकर के साइंस का सहारा लेकर के मजहब को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी एक गलत कोशिश कर रहे हैं। वो गलत सवाल कर रहे हैं, गलत तवक्को कर रहे हैं, हम गलत कोशिश कर रहे हैं, ये बात है। जी जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी। साइंस का डोमेन और मजहब का डोमेन, उसके डोमेन डिफरेंट है, उनका उनका फोकस, उसका स्ट्रेस डिफरेंट है। हम गलत चीज से मतलब उसको सवाल ये मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंजूर का कहना है। ये मेरे नजदीक ये पॉइंट भी बड़ा अहम है, बहुत ही अहम है। मतलब हम क्या ये तो कोशिश नहीं कर रहा है कि कुरान में दुनिया का हर इल्म मौजूद है, आइए हम साइंस भी प्रूव करते हैं आपको। क्या ये रवैया तो मुसलमान नहीं अपना रहे, मतलब एक रिएक्शन में आके, रिएक्टिव होकर के। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी, ये भी नोट कर लें। हम आगे चलते हैं। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो बातें हुई हैं उनके हिसाब से मुज़म्मिल भाई ने बात की, भी सया ने बात की, अभी लास्ट में मेरे ख्याल मंजूर ने बात की। जी। इस सब को अगर मैं देखूँ ना, तो अगर मुझे जो एक रीज़न समझ आती है, मतलब उसका अगर मैं नाम रखूँ तो उसका वो होगा इनकम्पिटेंसी। हम्म। या। बुनियादी तौर पे इनकॉम्पिटेंट हैं हम, तो वो एक बेसिक रीज़न है, सबको समझ कर लें उसमें। इन कॉम्पिटेंसी मैं कहता हूँ, कॉम्पिटेंसी होती है आपकी इंटेलेक्ट, आपका इल्म, आपका अमल, ये तीन चीज़ें। ठीक है, अब ये किसी भी शोबे में ले जाएं, आपको वही बंदा कामयाब नजर आएगा जिनमें इन तीनों चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन होगी। ये जब ये नहीं होगी तो अब इन तीनों चीजों को फिर से मेंशन कर दीजिए। इंटेलेक्चुअल सतह पे, इल्म की सतह पे, अमल की सतह पे सिंक्रोनाइज्ड होंगी चीज़ें। जहाँ जहाँ नहीं होंगी, जितना ज़्यादा होगा वही बंदा आपको उतना उस स्पेसिफिक दायरे के अंदर कामयाब नजर आएगा आपको। ठीक है, ओरिजिनली अब ये मैं इसको भी इस तरह से नहीं देखता कि साइंस और मज़हब एक दूसरे के कोई तसादुम है इनका आपस में। हम्म। ठीक है, मतलब कि साइंस एक सब डोमेन ही मैं समझता हूँ, मतलब कि वो समझ लें कि साइंस असल में क्या है, वही कवानीन जो इस कायनात को जिसने बनाया है उसके वो कवानीन है, और इंसान कर गया है, वो दरियाफ्त कर रहा है, उनको काम में लेकर आ रहा है। ठीक है, हमने इनको अलग अलग समझ के इसको बिल्कुल, इनमें असल में हमने मुताबिकत बतानी चाहिए उनको। ठीक है, कि ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, इनकी एग्जिस्टेंस की वैलिड रीज़न ही नहीं है खुदा के बगैर। हम्म। इनके अलावा मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हम उधर से आते हैं ना, दूसरी तरफ से आते हैं असल में, कि एग्जिस्टेंस साबित करें। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी एक्सप्लेनेशन लेकर आएँ। हम्म। खुदा के अलावा कोई explanation बनती है इन चीज़ों की? अगर हम्म। बनती है तो मतलब उसके ऊपर बात कर लें। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि हम असल में इनकॉम्पिटेंट हैं, इन चीज़ों को हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा इल्म नहीं है पूरा, हमारा अमल उसका तज़ाद,
इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, मरूबियत का शिकार, ठीक है। तो इनकम्पिटेंट बुनियादी तौर पे हम जो चीज़ लेके खड़े हैं उसी के अंदर हमारी कम्पिटेंसी ही नहीं है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है हम उल्टा लोगों को दूर करने के सबब बनेंगे। हम्म ओके, बहुत ही अहम पॉइंट जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपने 3 वर्ड यूज किए हैं, इंटेलेक्चुअल, इल्म और अमल। इसको खोल दें, मतलब इल्म और इंटेलेक्चुअल में क्या बुनियादी फर्क है, ताकि हम सब लोग इसको आसानी से समझ सकें। इसको कैसे, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब मैं इसको एक इल्म तो हम जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा इंटेलेक्ट मैं नॉर्मली समझता हूँ कि शऊरी सतह के ऊपर, ठीक है, उस इल्म और अमल की दरमियान की सिंक्रोनाइजेशन को मैं समझ पाऊँ, उसकी रीजंस को मैं समझ पाऊँ, उसको कि इस इल्म के ऊपर अमल के क्या नताइज होंगे, इस अमल के अंदर या ये इल्म किस हद तक फ़ायदेमंद होगा, उसको उस ऊपरी सतह से जाके मैं देख पाऊँ और समझ पाऊँ, ठीक है, और उस पूरे का अहाता कर पाऊँ ज़हनी तौर पे, और मेरा इल्म और अमल उस चीज़ की वो दे रहा हो, किस्म की गवाही दे रहा हो। इल्म और अमल के ताल्लुक को शऊरी तौर पे दरियाफ्त करने को आप इंटेलेक्चुअल वो कह रहे हैं। इनकी हम आहंगी, इनकी मुताबिकत, इनकी सिंक्रोनाइजेशन, मतलब उस लिहाज से मैं इसको जिस मिसाल के तौर पे एक और चीज़ से देख सकते हैं आपके, जिस अभी साइंस की बात हो रही थी, बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल से ये मुसलमानों के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी का काम था कि हम गौर व फिक्र करके उन नताइज पर पहुँचते और हम डायरेक्ट करते दुनिया को, ठीक है। हमारी तो डोमेन है कि हमें तो देखें, सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रजि'िल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। तो हम्म हमें तो दावत दी जा रही है ना, मतलब कि देखें, कहीं कोई रख नज़र आता है आपको, कहीं कोई इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है, कहीं कोई अदम तवाज़ुन नज़र आता है आपको, तो हमने इन चीज़ों को शवाहिद बना के पेश करना था, हमने खुद यहाँ तक पहुँचना था। हम छोटी-छोटी चीज़ों में दज के रह गए, नमाज़ ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ही, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी रीज़न्स खड़ी हुई जिसकी वज़ह से ये चीज़ें हैं, हम्म ठीक है। तो हम उधर से उठ ही नहीं पाए, रोज़मर्रा अपनी उस सारी चीज़ों से, ठीक है। हम वो 24 मतलब कि सुबह से शाम और उसके बाद अपने पेट की ज़रूरियात से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये प्रॉब्लम है असल में, ये मतलब कि महज़ कुछ चीज़ों को अब उसकी वज़ह से प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब वो बुनियादी तौर पे किसी भी बंदे की राह में रुकावट 2 चीज़ें बनती हैं। एक संजीदा सवालात होते हैं मेरे नज़दीक, मतलब मैं हम्म किसी जगह पे जब जाके खड़ा हो जाऊँगा ना, उसकी वजह क्या होगी, कुछ वाक़ईतन कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका मुझे आंसर नहीं मिल रहा। दूसरी कुछ मेरी अपनी ख्वाहिशात, रग़बात और ये सारी चीज़ें वो राह में रुकावट बन जाती हैं, ठीक है। और जबकि हम्म दूसरी तरफ कोई मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो ये फिर मैं कहूँगा यार इनके होते हुए अब दूसरी चीज़ में मैं जाऊँ ही क्यों? मतलब कि उतनी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ वहाँ से नज़र नहीं आ रही, वो ख्वाहिशात नफ्सी मेरे रास्ते में रुकावट बन के खड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इन मुल्हिदीन की जो आप बात कर रहे थे, जिस तरह एक दफ़ा आपने कहा था फैशनी मुल्हिद, ठीक है, तो वो आमतौर पर मुझे लगता है कि वो यही होता है कि अपने ख्वाहिशात नफसानी को रुकावट बना के खड़े हुए होते हैं, अब उनको बस एक जवाब चाहिए होता है, ठीक है। हम्म तो इन दोनों चीज़ों का इलाज है उसी में, जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं होगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अहम, बहुत ही अहम बात। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये सिर्फ इलाज में नहीं होता, ये आखिरी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, मतलब मैं एक चीज चाहता हूँ, अब उसकी वैलिडेशन और रीजनिंग चाहिए मुझे वो इल्हाद में मिलती है, वहां से ले लूंगा। और विद इन रिलीजन जो फिरके हैं हमारे, मतलब विद इन, मतलब मुझे अगर सूफीज़्म सूट कर रहा है मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक, मेरी मिजाज के मुताबिक, तो मैं सूफीज़्म की तरफ इंक्लाइन हो जाऊंगा, उसकी तरफ। अच्छा, मुझे अगर लगेगा कोई गांधी स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये असल में मेरी जो माइंड सेट है या मेरी ख्वाहिशात है ना, उसके ज्यादा करीब है, मेरे लिए ज्यादा आसान है, मैं उसकी तरफ चाहे इसके कि मैं असल सोर्स को अप्रोच करूं, दीन को समझने की कोशिश करूं, और वो जैसा है, वो चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, मैं उसको एज इट इज अमल करूं। नहीं, मैं दीन विद इन रिलीजन भी यही करने की कोशिश कर रहा होता हूं। मैं से मुराद ये है कि हम आमतौर पर शायद इंसान ऐसे कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है उमर? हाँ, मुझे लगता है मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि दुनिया के जो भी कामयाब तरीन लोग, मतलब जिनको हम समझते हैं, मतलब कि प्रोफेशनली कह लें, मटेरियलिस्टिकली कह लें, या जिसको आप कह लें कि दुनिया के अमीर लोगों में से, कामयाब बिजनेसमैन में से, दुनिया के लेवल पे एट दी एंड जाके वो किस तरफ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आप पढ़ेंगे ना तो उनको आपको नजर आएगा फिर वो वापस उस तरफ जा रहे होते हैं, निर्वाण की तलाश में, वे बुद्धिज्म की तरफ उधर जाएंगे,
کچھ ٹائم گزاریں گے، نیچر کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. مطلب انسان کی تلاش آخری وقت تک جاری ہے. اس کو کچھ غلط فہمیاں لگتی ہیں، وہاں تک جب یہ میں حاصل کر لوں گا نا تو مجھے اوریجنلی جو چیز چاہیے وہ مل جائے گی. لیکن جب تک وہاں پہنچتا ہے نا پھر اس کو وہ نہیں ملتی، پھر وہ اگلی طرف جاتا ہے، اگلی طرف جاتا ہے. اچھا، اب میں انکمپیٹنسی جب کہہ رہا ہوں اس سے یہ چیز ریلیٹ کر رہی ہے. سمپل کس طرح سے کہ مثال کے طور پہ ہم نے رول ماڈل بننا تھا. مطلب ہم کہنے آئے تھے نا کہ یہ دنیا تو ایک کھیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو آپ بو گے آخرت میں کاٹو گے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں کا ظہور ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے تھا. وہ ہمیں دیکھتے ہمیں لگا کہ شاید صرف مادی ترقی سے ہی ہم کسی کو امپریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلام نے مادی ترقی سے منع نہیں کیا. مطلب کہ میں اس کو سادہ الفاظ میں اگر کہوں کس طرح سے کہ آپ کی زندگی کا سکون، آپ کی زندگی کا اطمینان اور باقی ساری چیزوں کی بھی فلفلمنٹ ان کو کہتے ہیں یار اچھا ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اتنی کنٹینٹ قسم کی کنٹینٹمنٹ والی لائف گزار رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پاس ہر چیز کی ریزن اور کسی قسم کو تضاد نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. انٹلیکچولی، علمی اور عملی طور پہ آپ کو اس طرح سے اور آپ کسی ان کی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں، آپ انہیں سے مروب ہو کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. چیزوں جن کے پیچھے ہو جا رہے ہیں آپ بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو فرق ہی نظر نہیں آ رہا. یہ تو الٹا ان چیزوں کے پیچھے تو مرے جا رہے ہیں جن کے پیچھے تو مطلب کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے پاس کیا کرنے جائیں؟ ہم نے پارشلی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے اصل میں. ایک ایک حصے کو کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا، کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا، کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا. تھینک یو ویری مچ عمیر. آپ نے بہت ہی اصل میں آپ نے یہ ساری گفتگو اسی کو ہی کھولنے میں لگائی ہے، انکمپٹنسی اور پھر جو آپ نے انٹلیکچوئل علم اور جو عمل کی وہ جو اس کا وہ ہے تعلق ہے اس کو ہی کھولا ہے. آخری بات میں بھی اسی کو ہی کھولا ہے. مجھے ایک اور بات لگی ہے جو کہ اسی کے ضمن میں تھی جس کو آپ نے کھولا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی الہاد یا ملحدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے خدا، دکھاؤ نہ دکھاؤ. یہ ہماری ذمہ داری تھی خدا کے ماننے والوں کی کہ بھائی چھوڑ دو، خدا نہیں دکھ رہا. جو چیزیں موجود ہیں آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہاں اس کی ایکسپلینیشن، ہاں بالکل میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کوئی ہمارے پاس، کیونکہ ہم خود بھی یہی کر رہے ہیں نا. مطلب کہ چھوٹا سا سوال سامنے آیا نہیں، اس میں اٹک کے رہ گئے ہم بھی. وہ جو ہاں. چیزیں اتنی 3600 چیزیں موجود ہیں اسی کو ایکسپلینیشن کے علاوہ بنتی ہے. مطلب اس توازن کو دیکھیں، اس ترتیب کو دیکھیں. مطلب صرف انسانی جسم کو پکڑ لیں، اس کے اندر جو توازن قائم ہے، ایمرجنسی میکانزم ہے. مطلب کہ آپ کا جسم کس کس طرح سے ایمرجنسی سچویشن میں ریئیکٹ کرتا ہے. ایک بات جس میں کل ایک ڈسکس کی تھی، میں سامنے نے اشارہ دیا تھا، انکوڈنگ ہوئی ہے ڈی این اے کی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، آپ ہارٹ کو پکڑ لیں، صرف دل کو، کہ روزانہ کتنا خون پمپ ہوتا ہے، کس کس طرح سے کیا کیا سسٹم کس انداز میں کام کر رہا ہے. اتنی ایکوریسی اور اتنی توازن کے ساتھ کوئی چیز کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی ایک نباتات یا پودے کو پکڑ لیں، اس کے شروع سے لے کے آخر تک کے ایکو سسٹم کو دیکھ لیں، اس کو کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، زمین سے لے کے، ہوا سے لے کے، پانی سے لے کے، سورج کی روشنی سے لے کے، یہ ساری چیزوں کی یہ کیسے ہو گیا. پھر جانوروں کو دیکھ لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا تو کس طرح سے وہ سیکھا ہوا نکلتا ہے، اور انسان کا بچہ سیکھا ہوا نہیں نکلتا، اس کو اتنی نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ والے شعور دیکھیں انسان کو جو دیے گئے ہیں، جس طرح کل بھی میں نے بات کی، وہ پتے باندھ کے نہیں پھرتا، وہ کپڑے سلواتا ہے، وہ خوراک پکا کے کھلاتا ہے. آپ کو حقوق اور فرائض کی جنگ کسی جانور میں نظر نہیں آئے گی. انسان کھڑے ہو جاتے ہیں، حقوق نسواں لے لیں، حقوق انسانی لے لیں، ہمارے حقوق سلب ہو گئے. یہ کہاں سے شروع آ گیا، کون سے حقوق ہے، کس نے بتایا، کیسے حقوق، ٹھیک ہے، کہاں پہ سلب ہو گئے. ترقی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. انسان ہے کہ وہ ہواؤں میں نہ پر رہے نہ کچھ اور ہے، ہواؤں میں بھی اڑ رہا ہے، سمندر میں بھی تیر رہا ہے، سارا کچھ. یہ ترقی یہ سارا کچھ کیسے کر لیا انسان نے، کن چیزوں کی بنیاد پہ کر لیا، کون سی چیزیں دی گئی تھیں، کیا مقصد تھا ان کا، کوئی تو مقصد تھا نا ان چیزوں کا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہے آپ کا. وہ تو قرآن میں وہ کھلا چیلنج کرتا ہے، اس کائنات کے دائروں سے نکل کے دکھاؤ، جو چاہو کر لو، آیت لے آؤ، فلاں چیز کر لو. وہ تو مطلب کھلا چیلنج، اس طرح کے کچھ اس طرح کے انداز میں بات ہوتی ہے کہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ڈائریکٹ انسان کو دیکھ لیں، آج اے آئی بنا لی ہے، خود ڈرتا پھر رہا ہے اس سے. انسان خالق ہے نا، خدا ہے نا ایک قسم کا اے آئی کا، کہ یہ کہیں ہماری حد سے نکل جائے، یہ میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے. اس 3600 وہ گارڈ ریل لگاتا ہے اس کے اوپر، باقی ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں، میرے خیال سے ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں. ہم اس ایک چھوٹے سوال میں الجھ کے اسی کے شکار ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ خود ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور وہی بنیادی چیز ہے کہ ہم خود انکمپیٹنٹ ہیں. جب تک ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے ہر سطح کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے. جب آپ اسلام کے ساتھ ہو جائیں گے، اسلام صرف یہ چند عبادات کا اور چند رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک ہوں گے آپ تو خود اللہ کی مدد آپ کے ہاں مانگ ہوگی. اور یہ پوری کائناتی قوانین آپس میں ایک دوسرے کے ہاں مانگ ہے. سائنس کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہے، مذہب کوئی سائنس کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک مربوط نظام ہے سارا کا سارا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ کلام ہے اس کا، وہ قوانین ہے، وہی ہم دریافت کرتے ہیں، انہیں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں کھڑی ہوئی.
हमारी ये समझ ने उनको एक दूसरे के मुकाबले खड़ा कर दिया, और हमने वो उलझने और रुकावटें दूर करनी थी, और हम खुद उनका शिकार होकर रह गए। हमारे पास वो सोर्सेस थे, सोर्स है हमारे पास सबसे बड़ा वो। तो या वो यही इनकम्पिटेंसी है हमारी की, वो हम चीज़ें ना खुद कर रहे हैं ना, जब हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो उनको कहाँ से समझ आएंगे, वो हमें, हम खुद उनकी राह में सबसे बड़े रुकावट बन के खड़े हो गए इस वजह से। या वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने इसको बहुत ही अच्छे से जी खोल दिया। और मैं आपको अपनी माधुरी का पहले भी बता चुका हूँ कि ये जब मैं चैट हो रही होती है तो मैं एक तरफ तवज्जो कर सकता हूँ, कि मैं ओपन भी नहीं कर पाता चैट। बट मुझे कुछ मैसेजेस अभी दिख रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई हम कब बात करेंगे, आप लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। और कोई लोग इसको तवज्जो दिलवा रहे हैं कि गौर से सुनो। चलें, ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी रहती है, लेकिन ये असल में मतलब लगता है ये मेरे साथ मसला है कि मैं अगर चैट कर रहा हूँ तो मैं बात नहीं सुन पाता पूरे तवज्जो से। और अगर सुन रहा हूँ तो फिर चैट नहीं कर पाता, चैट कर पा रहा हूँ सुन नहीं पा रहा। तो उम्मीद है कि ये आप लोग और लोगों से या तो मैं सीख लूंगा, या अगर सीखने वाली चीज़ नहीं है तो फिर एक तरफ ही तवज्जो रखूंगा। ओके, आगे चलते हैं जी। बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं जी इस जिम्न में हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। आज मैंने भी बड़ी कोशिश की है कि सुनते हुए कुछ चीज़ें नोट भी कर लूं। जी मुजम्मिल भाई। सर उमेर भाई से क्वेश्चन था, जो उमेर भाई ने कहा, आपने उमेर भाई से क्वेश्चन किया था ना कि इंटेलेक्ट और अमल और इल्म, इनका हम्म। थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। तो उमेर भाई ने इंटेलेक्ट को थोड़ा डिस्क्राइब किया था, जो मैं ये समझा हूँ। उमेर भाई आप काइंडली मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं सही नहीं समझा आपकी बात। आपका मुराद इंटेलेक्ट से ये है कि नॉलेज और जो एक्शंस का रिजल्ट है उसकी एनालिसिस को आप इंटेलेक्ट का नाम दे रहे हैं। जी उमेर। मतलब मैं ये उसको देखता हूँ कि असल में जो इंटेलेक्ट है ना, वही उसकी बुनियाद पे आपके नॉलेज और अमल के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन पैदा होती है। मतलब आप ये इंटेलेक्ट जो बुलंद सतह, मैं जिसको समझता हूँ, ठीक है, कि एक बुलंद सतह है जहाँ से आप अपने इल्म की बुनियाद पे अमल का तयन कर रहे होते हैं, और उसके पीछे की रीजनिंग और शऊर को आप के अंदर होता है कि अच्छा ये सारी चीज़ों का आपस में ताल्लुक क्या है, और उस ताल्लुक के नतीजे के अंदर नताइज क्या ज़ाहिर होंगे, और उसके पीछे रीजनिंग क्या है, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो इस सारे की जो आप कह रहे हैं कि रब्त, अमहंगी, तो और वो रीजनिंग, वो उसको मैं कहता हूँ कि मतलब कि मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्ट है या शऊर जिसे हम कहते हैं। अगर आप एक सिंपल कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें को एक्सप्लेन करने में या समझाने में, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम ये एक बिलीव करते हैं, ये हमारा इल्म, मतलब कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक इल्म आ जाता है हमें कि क़यामत आएगी, ठीक है, ये एक किस्म का हम जान लिया हमने क़यामत आएगी, ठीक है, उसकी बुनियाद पे हम कुछ अमल करते हैं, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल सतह पे मैं समझूंगा क़यामत क्यों आएगी, उसकी रीजनिंग, ये क्यों मंतकी है, ठीक है, ये इसके आपस में दोनों में मुताबिक कोई कहेगा कि भाई अच्छा क़यामत आएगी, तो लेकिन सब कुछ क़यामत पे क्यों छोड़ दिया गया है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, फौरी तौर पे हिसाब क्यों नहीं हो जाता, मिसाल के तौर पे सवाल आ जाता है, ठीक है। या कि अगर और कुछ लोग इस तरह से हैं तो उनका क़यामत में क्या होगा, छोटा बच्चा फौत हो गया तो क़यामत में क्या होगा। अच्छा, तो अब इसको जब मैं इसकी मुताबिकत के ऊपर मैं देखूँगा कि अच्छा, कि दुनिया के अंदर बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आज कोई बंदा फौत हो गया तो बहुत सारी चीज़ों के उसके फैसले उस वक़्त हो नहीं सकते, ठीक है। उसकी ना शायद नेकियाँ भी कंप्लीट नहीं हुई होती, ना बदी कंप्लीट नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पे वो जो चीज़ें भी वहाँ पे करके गया है, उसके असरात और उसके नताइज कब तक ज़ाहिर होते रहेंगे, आने वाली नस्लों में किस हद तक जाते रहेंगे, ठीक है। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो क़यामत तक वो सारी की सारी चीज़ें सम अप होके फाइनलाइज़ होके एक पूरा का पूरा आपका वो होगा। तो मतलब इससे ज़्यादा मंतकी चीज़ क्या हो सकती है कि किसी के साथ ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं खुद गौर-फ़िक्र करके इन नताइज पे पहुँचूँ और उसको मैं पेश कर पाऊँ, ताकि अगला बंदा समझ पाए, अच्छा हाँ, इसके पीछे इतनी बड़ी मंतक खड़ी है, इसके बाकी ये तो फिर आपकी फ़ितरत गवाही देगी। जिस वक़्त यही वो फ़ितरत इसी चीज़ की पहचान के लिए आई थी कि जिस वक़्त इतनी मज़बूत और आपस में अहम चीज़ जिसमें आपस में कोई तज़ाद नहीं हो सामने आए, तो वो दबक के उसकी तरफ आएगी, हाँ यार, ये तो बड़ी वैलिड बात है, इससे बेहतर तो बात नहीं हो सकती। ज़बरदस्त, यही तो हम चाहते थे असल में। तो इस समय मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। जी मुजम्मिल भाई, तो बात आपकी है, कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे आप इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। अब हम जो है ना वो सिस्टर आमिना को इनवाइट करेंगे, वो अब आके सब जो हमारी डिस्कशन हुई है वो सम अप करें,
या कोई और हमारा पार्टिसिपेंट अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहता है तो फिर सर बड़ी खुशी होगी हमें। जी जी जी, वो तो कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि अगर वो आपने मजीद क्वेश्चन करना है उमेर से समझने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, या बात वाज़ेह है? जी सर, बात बात है, बस ये थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हुई थी, बट थैंक यू उमेर भाई। या ठीक है जी। ओके जी, कोई और क्वेश्चन? हमारी स्क्रीन के ऊपर है और इसी पे ही बात हो रही है। कोई और इसमें ऐड करना चाहे और इस सवाल के जवाब में अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहे? मुझे लगता है आज हम क्वेश्चंस के आंसर के ज़िम्न में बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे और फिर मजीद उसी पे गुफ्तगू होगी आगे, या उसको हम समअप करेंगे फिर। जी, कोई और बात करना चाहे? अगर और कोई नहीं है तो फिर हम सिस्टर आमिना को मौका देते हैं कि उन्होंने क्या क्या नोट किया है और किस नतीजे पे पहुंची हम। जी जी, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा तो मैं बात शुरू कर सकती हूँ। जी जी ओके। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबने इसमें इतना ज़्यादा अच्छा इनपुट दिया और बहुत अच्छे पॉइंट्स मेरे सामने, करीबन 15 के करीब पॉइंट्स हैं और मुझे नहीं पता मैंने अब इनको कैसे करना है। रीजंस पे हम बात कर रहे थे, तो रीजंस पे काफ़ी डिटेल के साथ बात हो गई है। मेरे ख्याल से जो 4-5 मेन बातें हैं जिनको, जो आप लोगों की यानी अंडरस्टैंडिंग में कुछ मज़ीद इजाफा कर देंगी, अ, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और ये सवाल मैंने इसलिए रखा था कि जब हम रीजंस को जानते हैं, कि मिसाल के तौर पे वो रीजंस जब हम अलग करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर उन पे काम भी हो सकेगा, यानी असबाब पता होंगे तो हल भी ढूंढा जा सकता है। और जहाँ तक आपकी एक बात थी कि दीन जब तक मेरी ज़रूरत नहीं है, यानी अगर मैं उसको इसलिए सीख रहा हूँ कि मैंने दूसरे को सिखाना है, तो फिर उसका अम, यानी मैं समझती हूँ कि ये एक सर दर्द बन जाएगी आपकी। तो ये मोटिव कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैंने दीन दूसरों को सिखाना है। अम, इसकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खुद सीखते रहना है, अपने आप को बेहतर करना है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको आगे भी पहुंचाऊंगा। क्योंकि दीन को पहुंचाना या ये बात करना, ये खुद एक हिकमत की बात है, और इसको कैसे किया जाए, ये किन लोगों से करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, आपकी ऑडियंस कैसी हो, आपको उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, आपको कितनी बात उन्हें बतानी चाहिए, खुद अपने आप में एक मौजू है और इस पे बहुत डिटेल से बात हो सकती है। मेरे नज़दीक जो रीजंस हैं, 2 या 3 रीजंस जो जो मैं सबसे ज़्यादा समझती हूँ, वो ये है कि एक तो हमारी कौम इस वक्त ज़वाल की हालत में है। जब हमारी कौम पर अरूज था, यानी 1,000 साल जब हमने हुकूमत की है, तो वो वाकई में ऐसा दौर था कि उसमें कौम का इखलाकी लिहाज से, इतनी हमारी कौम इतनी इखलाकी लिहाज से इतनी मजबूत थी कि उसको एक अरूज आना ही चाहिए था। यानी मैंने एक सीरीज़ देखी इमाम अहमद बिन हम्बल की। ये समझ लें कि चौथे इमाम हैं, और समझ नहीं लें बल्कि वो हैं चौथे इमाम। और ये इस्लामी तारीख के शुरू का दौर था, और उसमें जब मैंने देखा कि उनकी जो वालिदा हैं, उनका जो ड्रीम था वो उनके एक ही बेटे थे, और वो अरबी में पूरी सीरीज थी, वो अभी भी शायद आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैंने उसे अरबी में ही देखा। तो उसकी शायद 25 के करीब कोई इतनी मतलब किस्तें थी। उसमें मैंने देखा कि हमारे असातिज़ा इतनी बात क्यों करते हैं कि हमारी कौम पर जब अरूज था तो वो इस काबिल थी कि उस पर अरूज आए, उसकी अखलाकी लिहाज से वो थी ही इतनी बरतर। और क्या था कि उसमें मैंने देखा कि उनकी माँ थी, उनका ख्वाब क्या था कि मेरा बेटा एक मुहद्दिस बने, और वो खुद कपड़ा बुनती होती हैं। और उसमें उन्होंने दिखाया कि जब औरतें बैठती हैं घरों में, एक दूसरे के घर में आती जाती हैं, तो बैठ के आयात पर डिस्कशन करती हैं। तो अब जो हमारा हाल है, जो हमारी कौम का हाल है, जैसे कि उमैर भाई ने कहा है कि अब हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं, और हम अपनी पेरेंटिंग, जो हम समझते हैं कि ये पेरेंटिंग है, माएँ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खाना पीना पूरा करने में और कपड़े धोने में और बर्तन धोने में लगी हुई हैं, और बाप जो है वो सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुके हैं। तो जो जो हमारी कौम की इस वक्त हालत है, मैं समझती हूँ कि पैगाम पहुंचाने में नाकामी की एक बड़ी वजह ये है। उसकी मिसाल आप यूं समझे कि मिसाल के तौर पे एक गांव का एक चौधरी है,
اور ایک اس کا جسے ہم کہتے ہیں کمی کمین یا مزارہ یا چپڑاسی یا کچھ بھی اس طرح کے لیول پہ ہے. تو کبھی بھی چودھری کی جو بات ہے نا اس کو ہمیشہ زیادہ سنا جائے گا. وہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ اپنی ریسرچ بھی اگر لے کے آئے گا نا تو اس کی بات کو چودھری چاہے گا تو دبا دے گا. یہی وجہ ہے کہ مرعوبیت جو ہے یا جو ایک تو ہماری قوم پہ زوال آ گیا، اوپر سے ہم مرعوب بھی ہو گئے ہیں ان سے بہت زیادہ. اور ہم کوئی بھی ریسرچ سامنے لے کر جاتے ہیں تو ان کی ریسرچ، مثال کے طور پہ ہم کوئی لٹریچر ریویو لکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف ان لوگوں کی ریسرچ اور ایک طرف ہم فار ایگزامپل پاکستانی ریسرچ پڑھی ہوئی ہے تو ہم ان کو ان کے آرٹیکلس کو پہلے رکھتے ہیں ریفرنس کے طور پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کیونکہ اب مادی لحاظ سے اس دنیا میں ایک ترقی حاصل کر چکی ہے تو وہ اصل میں ان کی ہر بات ہی قابل اعتماد ہے، ان کی ہر ریسرچ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، ان کا ہر سوال ویلڈ ہے. وہ ہر جو ڈارون کی تھیری لے کے آ رہے ہیں یا جو بھی وہ ان کے اپنے جو ڈی این ایس کے وہ پروف لے کر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بالکل جو ہے وہ ایگزیکٹ، اور ہم بالکل اس کے سامنے ایک مروبیت کا جو ہے نا سا سما ہوتا ہے ہمارے اوپر. یہ مروبیت کو کھولنے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. ہمارے کپڑے، ہمارے رویوں، ہمارے گھر کے لائف سٹائل سے لے کے ہر جگہ پہ یہ مروبیت ہمیں نظر آتی ہے. یہ مڈل کلاس میں بھی ہے، یہ ایلیٹ کلاس سے شروع ہوتی ہے اور یہ مڈل کلاس میں آتی ہے، اور مڈل کلاس سے اس کو سب سے زیادہ پیس رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے جو لوور کلاس ہے اسے اوپر اٹھنا چاہتی ہے اور ایلیٹ کلاس کو فالو کرنا چاہتی ہے. تو وہ بیچ میں پس رہی ہوتی ہے اور پھر وہ چھوٹے طبقے جو ہیں لوور کلاس میں بھی یہ چیز صلاحیت کر چکی ہے. حتیٰ کہ ہم لوگوں نے مرد اور عورت کے جو رولز ہیں، فیمنزم کا بخار بھی چڑھا ہوا ہے سب کو. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ان سے لے لی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت حالت زوال میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان سے مروب ہیں. تو یہ جو چیز ہے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور جب تک ہم اس سے لڑیں گے نہیں اور اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے بہتر نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دوسرا پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں، یعنی جو ہمارے فرقے ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں. دین کی اصل تعبیر، دین اصل میں کیا ہے، وہ ہمارا دین اتنا واضح اور اٹریکٹیو نہیں رہا کہ دوسرے اس کو آ کے سمجھنے کی خواہش بھی کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے اتنے فرقے ہیں، ہمارے تو خود اتنی چیزیں ہیں، وہی یہاں ہے وہی یہاں ہے. تو دونوں دین میں کوئی بظاہر چیز ہے نہیں کہ جس کو ہم جو ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو. اور تیسرا جو پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے پاس فلسفہ، سائنس اور ان ساری چیزوں کا ڈیپ جو ہے وہ علم وہ بہت کم ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کے یہاں کم ہے بلکہ ہماری عوام کے یہاں بھی کم ہے. ہماری عوام ہمارے بچوں کے لیے بھی سائنسی بنیادوں پہ چیزیں بہت کم جو ہے وہ ارینج کی جا رہی ہیں. ہمارے کالج اور یونیورسٹیز میں سائنس کی کتابوں کو انگلش میڈیم میں کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو اپنے کنسیپٹس بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے بچوں کو 10ویں تک جو سائنس ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور اپنی قومی لینگویج میں نہیں، اپنی ایون کہ اپنی مادری زبان میں جو ان کی ریجنل لینگویج ہوتی ہے، مثال کے طور پر پنجابی، اور اس میں بھی پڑھا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو علم ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور بعد میں جس بچے کا انٹرسٹ ہوگا وہ اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے اس فیلڈ میں چلا جائے گا. اور ہم اتنے مروب ہو چکے ہیں، ہماری حکومت اتنی مروب ہو چکی ہے کہ وہ بیچاری جو ہے، پہلے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہوا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، جس میں سائنس کی باقاعدہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی بھی بنیاد موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ پیرنٹنگ کو جیسے کہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو پیرنٹنگ کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی سیکھنے والی چیز تھوڑی نہ ہے، یہ تو بس ہوتی ہے اور ہم کر ہی رہے ہیں، بچے پال ہی رہے ہیں. تو میں بس یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پہلے زمانوں میں اگر پیرنٹنگ کو نہیں سیکھا گیا تو اس کا نقصان بچوں کو ہوا ہے، لیکن اب اگر پیرنٹنگ کو غور و فکر کر کے کوئی نہیں سیکھے گا یا اس سے آنکھیں چرائے گا تو اس کا نقصان پیرنٹس کو ہی ہوگا. کیونکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کریں گے، بچے ان پہ بالکل بھی ڈیپینڈ کرنے والے نہیں ہیں، بچے بہت آگے نکلنے والے ہیں. اور ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ منظور نے ریز کیا تھا کہ سائنس اور دین میں ہمیں فرق نہیں کرنا آتا. اس کو بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور عمیر بھائی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں ان کو بتانی تھی، لیکن ہم تو اپنی ضروریات زندگی سے باہر نہیں نکل سکے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس جو ہے وہ مادے یا جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتی ہے، جبکہ جو دین ہے وہ
ما بعد طبی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دین کا جو بیسک جو کہہ لیں کہ ڈومین ہے، وہ خدا ہے، جو کہ مادہ نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ فرشتے ہیں، معجزات ہیں، یہ ساری چیزیں اس ڈومین میں چلی جاتی ہیں۔ تو جب اس کو سائنس کے تھرو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو بہت سے ہو سکتا ہے اس طرح کی تفاسیر بھی ملے کہ سائنس کے تھرو تفسیر ہم پوری قرآن کی کر دیں گے، تو یہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھنا، قرآن کی روشنی میں سائنس کو دیکھنا تھا۔ تو ہم نے جو جگہ ہے وہ بدل دیا ہے۔ گھر کے اندر بھی اگر آ، جو آپ ایک یعنی بڑے بچے کی جگہ چھوٹے کو دے دیں اور چھوٹے کی بڑے کو دے دیں، یا جو سسر ہے اس کی جگہ جیٹھ کو دے دیں اور جیٹھ کی جگہ سسر کو دے دیں، کوئی بھی رشتہ اگر آپ بدل دیں گے تو اس کے اندر ایک کیوس پیدا ہوگا بہت بڑا۔ تو یہی چیز ہم نے کیا ہے کہ ہم نے سائنس کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں، یا اس طرح کے جو بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز نظر آتے ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتی، تو وہ جو کہتے ہیں کہ سائنس کے تھرو دین کو ثابت کریں، یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سب نے سر سید احمد خان کا نام سن رکھا ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک بہت ہی یعنی شاندار انسان تھے، انہوں نے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام کیا ہے، اور لیکن ان سے ایک سمجھ لیں کہ ایک تعبیر کی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے، کیونکہ وہ اس وقت جن اداروں میں پڑھاتے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ جو پڑھانے والے ٹیچرز تھے وہ برطانوی ٹیچرز تھے، اور وہ سائنس کا اس وقت جو ہے نا وہ ایک دور آ چکا تھا، تو انہوں نے بھی ہم معجزات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے قرآن کی باقاعدہ ایک میرا خیال ہے تفسیر لکھی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی، اور اصول تفسیر ان کے بہرحال ہم نے پڑھے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے سائنس کے ذریعے سے معجزات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں ہو سکے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ ان سے آخری دور میں کافی کچھ ناراض ہو گئی، علماء جو دینی طبقے کے تھے، دینی ڈپارٹمنٹ جو تھا جن کا۔ تو یہ جو سائنس کے ساتھ دین کو دیکھنا، یہ سائنس کی روشنی میں یہ بالکل ہی ایک چیز کو الٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھا، میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک دفعہ ہائی لائٹ کر دوں۔ اور ایک اور بات کہ سائنس کو آخری حقیقت مان لیا گیا ہے، اس کو کل عمیر بھائی نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ سائنس آخری حقیقت نہیں ہے، سائنس تو ابھی ترقی کر رہی ہے اور یہ ترقی کرتی جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سال پہلے جب یونان کا دور آیا تھا اور یونانی فلسفے کا دور آیا تھا، تو تب لوگوں نے کیا کیا تھا کہ قرآن کو یونانی فلسفے کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد یونانی فلسفہ ختم ہو گیا اور اب سائنس آ گئی ہے، اب سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں باقی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کوئی بھی فلسفہ ہو، کوئی بھی سائیکالوجی ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، زندگی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ نے اس سے رہنمائی لینی ہو تو سب سے پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ قرآن میں جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہاں کہاں جائیں گے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے آگے والے لیکچرز میں بتائیں گے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے استاذ جو ہے، یہ تو ہماری طرف سے ناکامیاں ہیں، لیکن ایک اور ناکامی جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری میتھڈولوجی غلط ہے۔ فاطمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اس کو اتنے اچھے سے ہائی لائٹ نہیں کر پائیں، بٹ میں نے جس طرح سے اس کو سمجھا ہے میں بتاتی ہوں کہ میتھڈولوجی ہماری اس طرح سے غلط ہے کہ ہم اطلاق کی مثال، یعنی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان پہ ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ سود کیوں کھاتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں وہ یہ ہومو سیکشولیٹی کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں یہ تو پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اطلاقی مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک جو سب سے اہم نقطہ ہے، یعنی میں نے اپنے استاد سے یہ نقطہ سمجھنے میں بھی بہت دیر لگائی، اور میرا ہر سوال کے اینڈ پہ یہ ہوتا تھا کہ سر پھر یہ بات ہم ایتھیسٹ کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہر سوال مطلب ہر ٹاپک کے اینڈ پہ میرا یہی سوال ہوتا تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے بڑی مشکلوں سے سمجھایا، انہوں نے کہا بیٹا جب تک آپ یہاں پہ ایک سلائیڈ میں نے بنائی تھی، میں پہلے سے ڈھونڈ رہی تھی، یہ نقشہ یہاں پہ ایک میپ بنا ہوا ہے، اس سے انہوں نے مجھے اگزامپل بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ایتھسٹ ہیں، مثال کے طور پہ وہ انہوں نے اپنی فطرت سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے اپنے اندر کی، یعنی اپنے وجود کے اندر کی سب سے بڑی حقیقت جو کہ فطرت تھی، جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک گوڈ، ایک کریٹر ہوگا، ہر فعل کا ایک فاعل ہوگا، ہر اثر کا، جس چیز کا اثر ہوتا ہے اس کو کوئی اثر دینے والا یعنی مؤثر کوئی نہ کوئی ہوگا۔ یہی ملحدین کی بنیادی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کے سب سے بڑی جو پوائنٹ تھا اس کا انکار کر دیا ہے۔ جس نے اتنی بڑی چیز کا انکار کر دیا ہے، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ وہ سود نہیں لے گا، وہ باقی سارے گناہ نہیں کرے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس کی مثال کے لیے انہوں نے مجھے ایک ایگزامپل دی، میں نے کہا سر پھر وہ یہ ایسے کیسے کر لیتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔
اور سر نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب انسان نے اپنی یعنی فطرت کا انکار کر دیا تو اب اس کے پاس جو میپ ہے، جو نقشہ ہے پہنچنے تک، یعنی اب وہ کہہ رہا ہے فطرت کا اس نے پہلے انکار کر دیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں صحیح بات پہ پہنچوں گا، تو اب اس کے ہاتھ میں جو نقشہ ہے نا وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ کہ وہ زمین پہ آنے کے بجائے، اس کو خدا نے یہ نقشہ دیا تھا کہ تم زمین پہ جاؤ گے، وہاں لاہور میں جانا، وہاں ماڈل ٹاؤن ہوگا، وہاں پہ فلاں گلی نمبر میں فلاں گھر ملے گا، وہاں پہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ اس نے وہ نقشہ پکڑا ہے، وہ مارس پہ چلا گیا، اور مارس پہ جا کے وہ لاہور ڈھونڈ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ ماڈل ٹاؤن ڈھونڈ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، اور اگر اسے نہیں ملی تو خود اس کو کریٹ کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو لوگ، جو انسان اپنی فطرت کو مطلب اس کا اتنی بڑی چیز جو ہے کہ اس نے اس کا انکار کر دیا، اس نے وہ سارے پوٹینشیل، صحیح غلط، عقل کیسے کام کرتی ہے، ہم تو شواہد کو دیکھ کے اس کے کریٹر تک پہنچ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو پھر آپ اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی سود کی بحث یا آپ کی باقی مباحث پہ بات کرنا پسند کرے گا۔ اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی ایتھسٹ سے بات کرنی ہے تو دو تین باتیں یاد رکھیں، کبھی بھی اس کو ایک ٹیبل ٹاک بنائیں، اور کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ ایک ہی وقت میں بات ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ بات کرنے کے لیے آپ کو کئی سال لگ جائیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ مناظرہ کرتے ہیں، اور مناظرے میں وہ ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب میں نے دے دیا اور اب یہ بندہ اسلام قبول کر لے۔ اس طریقے کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب بھی بات شروع کرنی تو ہمیشہ عقلی دلائل سے شروع کرنی ہے، ہمیشہ فطرت سے، گوڈ سے، جو آپ کے اندر شواہد ہیں ان سے بات شروع کرنی ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو مانے گا، جب تک وہ ان کو نہیں مانتا، وہ آپ کی کوئی بھی اطلاقی یا اپلیکیشن کے مسائل پہ آپ بات کر لیں، وہ آپ کو الجھا کے رکھ دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ تھا جو میرے ہاتھ لگا، تو پھر میں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو میتھڈولوجی ہے، ہماری اپروچ جو ہے، اس کے اندر بیسیکلی یہ غلطی ہے۔ یہ مین پوائنٹس تھے جو کہ میں نے سمجھا کہ ان کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ اور جو ہمارا نیکسٹ ہے، یعنی ہم نے یہ جو جس طرح سے ڈیزائن بھی کیا تھا، تو ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم آپس میں اختلافات یا فرقوں کی جو وجہ ہے ہم وہی جاننا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو اسی کے لیے کچھ اصول بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان اصولوں پہ آپ نے ہر فرقہ یا کوئی بھی، کیونکہ زندگی ہے، اس میں آپ کے سامنے لوگ بھی آتے رہیں گے اور آپشنز بھی آتی رہیں گی، تو آپ کے پاس جو ہے کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ میں نے کسی بھی طرف اگر جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب جو ہماری کانٹراڈکشنز، آپ جن کانٹراڈکشنز کی آپ نے بات کی، جیسے بھائی چارے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، یہ اس میں جبر نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں تو مرتد کی سزا موت ہے، اور امن کا دین ہمیں کہیں اس کو دکھایا نہیں جا رہا، پورٹری نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ باتیں نہ صرف یہ کہ یہ ظاہری طور پہ ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ظاہری طور پہ ہمارا ظاہر اور باطن سیم نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو اپنے طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں بھی آیات ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور کہیں پہ کہتے ہیں شفاعت قبول ہو جائے گی، کہیں پہ کہتے ہیں کہ یہ جبر نہیں ہے، اور کہیں پہ کہتے ہیں جہاد کرو، قتل کرو۔ تو جب یہاں پہ خود آیات کے اندر اس طرح کی کانٹراڈکشنز نظر آتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حل نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی بندہ، ایون کہ آپ کے اپنے ہی دین کا کوئی بھی بندہ، کوئی آپ کو ایک آیت بتائے گا اور کوئی ایک آیت بتائے گا، اور وہ اپنے حق میں اس کو جب بیان کرے گا تو ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے آگے کھڑا نہیں رہ سکیں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں یہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر اختلاف بظاہر نظر آتا ہے، یہ کیوں نظر آتا ہے اور ہمیں اسے کیسے سورٹ آؤٹ کرنا ہے۔ یہی وہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جس کی کہ کھوج میں ہم نکلے ہیں، اور اسی کے لیے ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے۔ میری طرف سے یہی تھا۔ آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پلیز کر لیں۔ جی تھینک یو ویری مچ سسٹر آمینہ۔ سسٹر آمینہ کی گفتگو کے اوپر اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈز۔ ہمارے پاس ابھی بھی جو میکسیمم ٹائم ہم نے اناؤنس کیا ہوتا ہے وہ 7:15 ہوتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اگر نہیں تو پھر میں اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کروں گا اور پھر ہم اس نشست کو آج یہیں اسٹاپ کریں گے۔ جی ریز یور ہینڈز if you want to ask comment. نو؟ اوکے جی، ٹھیک ہو گیا۔ آج کی ڈسکشن میں اپنے اینڈ سے دیکھوں تو بہت ہی دلچسپ تھی، اور ایک میں بات بھول گیا تھا، اور میں اس وقت سے میرے دماغ میں نا وہ اسٹک تھا کہ یہ کیا اہم بات ہے جو میں بھول گیا ہوں، جو مجھے شیئر کرنی تھی جب میں بات کر رہا تھا، میں اور عمیر گفتگو کر رہے تھے۔ تو وہ آخری میں جب سسٹر آمینہ نے اس کو بات کر رہی تھی تو وہاں سے وہ پوائنٹ ہی مجھے یاد آ گیا، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور وہ پوائنٹ کیا ہے
کہ بلکہ وہ پوائنٹ سے زیادہ اصل میں وہ ہے میرا اپنا ایکسپیرینس یا میرا تجربہ ہے، اور پوائنٹ بن گیا ہے جب بعد میں آ کے اس کو سمجھا۔ مطلب میں بچپن سے کیونکہ مذہبی رہا ہوں، میں نے حفظ بھی کیا، اور میرے گھر میں جو میرے بڑے بھائی تھے وہ صاحب در کے یونیورسٹی کے فاضل، اور وہ مجھے مولوی مولوی بھی کہتے تھے، اور ایک دور میں وہ دونوں ملحد بھی ہو گئے، اور وہ مذہب کو اور مذہبی شخصیات کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور یہ میرے لیے بڑا نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ سٹریس میں گیا، مطلب میرے اوپر یہ بہت بڑا میرے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں جہاں مذہب کو، مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور مجھے باقاعدہ یہ ستانے کی ایک کانشیس ایفرٹ کی جاتی ہے۔ مطلب اس درد سے، پین سے میں ایک لمبا عرصہ گزرا ہوں گھر سے، ایون کہ گھر کو چھوڑنے کی پلان بھی کیے میں نے، بٹ وہ مشکل یوں ہوتا تھا کہ میری شادی جلدی ہو گئی تھی، تو میں اب صرف اکیلا نہیں بھاگ سکتا تھا، فیملی کو بھی لے کے جانا تھا، تو یہ فکر مندی رہتی تھی نا۔ تو وہ جب گفتگو کرتے تھے مذہب پہ نا، تو وہ مثالوں میں مسلمانوں کو لے کے آتے تھے، مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کو مثالوں میں پیش کر دی، یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں تب بھی، مطلب جب اتنا علم نہیں، اتنا ایکسپوئر نہیں تھا، اتنی اسٹڈی نہیں تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بہت زیادہ ہے، لیکن تب کی بات کر رہا ہوں، مطلب آج سے تقریباً کوئی 20 22، ہاں 20 سال پہلے کی۔ تو میں تب بھی کہتا تھا کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ کر کے دین پہ بات مت کریں، آپ دین جو ہے اس وہاں سے بات شروع کریں۔ میں تب ایک جملہ استعمال کرتا ہوتا تھا، ریپریزنٹر کو دیکھ کر کے اصول کو کرٹیسائز مت کریں، قرآن پہ بات کریں، ان اصولوں پہ بات کریں جو کہ قرآن بتا رہا ہے، جو اسلام بتا رہا ہے، اور اس کے جواب میں آپ کے پاس کوئی بہترین حل ہے تو مجھے وہ بتائیں، آپ مجھے ستائیں مت، آپ طنز مت کریں، آپ گالیاں مت دیں۔ تو یہ سٹوری اور یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا، یہاں سے جو نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکشنز کو دیکھ کر کے اصول کو جج مت کریں۔ مطلب یہ غیر مسلموں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اصل میں ہم نے اصول کو پہلے دیکھنا ہے، کچھ پرنسپلز ہیں ہر چیز کے پیچھے، ان پرنسپلز کو دیکھ لیتے ہیں، وہاں کوئی کمی کجی دکھ رہی ہے، سوال اٹھ رہا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے، اطلاقات کو بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ جب اصول اطلاق میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے، تو عمل کے لیے پھر بہت ساری چیزیں فرق ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کا علاقہ، آپ کی زبان، آپ کی دلچسپیاں، آپ کی ترجیحات، آپ کی زبان ہیں، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے عمل کے اوپر۔ مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ 1400 سال پہلے جب اسلام آیا، مطلب اسلام 1400 سال پہلے تو نہیں آیا، وہ تو حضرت آدم کے ساتھ ہی آیا، مطلب قرآن جب آیا، رسول اللہ آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اسلام وہاں پریکٹس ہو رہا تھا، اور اس میں ایک عرب کلچر بھی تھا، کیا وہ عرب کلچر اس پریکٹسز پہ اثر نہیں ڈال رہا ہوگا؟ یقیناً ڈال رہا ہوگا، یقیناً ڈال رہا ہوگا، شادی بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، پہناوے میں، ہر جگہ وہ فرق ہوگا۔ تو اصل میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اصول، اصول میں رہتے ہوئے ہم اس کو پریکٹس کیسے کرتے ہیں، یہ فرق واقع ہو جائے گا مختلف علاقوں میں۔ ٹھیک ہے جی؟ مطلب جو سندھی کلچر ہے، سرائکی کلچر ڈیفرنٹ ہوگا، پنجابی کلچر ڈیفرنٹ ہوگا، ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں کلچر کو اور مذہب کو، یہ جو منگل کرنا ہے نا، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مذہب کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا خدا نے بیان کیا ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم خدا کے پیغام کو دیکھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، اور اب اس ساری گفتگو کو سمجھ کیا جائے نا، تو مجھے جب میں نے پہلی مرتبہ پورا قرآن 30 سال کی عمر میں آ کے پڑھا، اور مجھے وہ صاف ہے کہ اصل میں پڑھا ہوں کہ وہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا کووڈ کے اندر، دنیا بھر میں مختلف لوگوں کو ترجمے کے ساتھ، صاف ہے عربی میری اس درجے کی نہیں تھی اور نہ ہے ابھی، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا 80% مسائل تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم غور و خوض اور تدبر کا سفر تو شروع ہوا نا بعد میں، لیکن اصل مسئلے تو ترجمے سے بھی، مطلب وہ اصولی قسم کی باتیں ہیں، مطلب نتیجے پہ بات کرتے وہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ عمل کو دیکھ کر کے اصول کو کرٹیسائز مت کریں، جج مت کریں، اصول کو دیکھیں، آ کے اس کو، مطلب مذہب دین پہ، ہمارے اسلام پہ کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے نا، تو آپ مسلمانوں کے ایکشنز کو ڈیفینڈ مت کریں، قرآن پہ بات کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آپ قرآن کو دیکھیں، ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ بات مجھے ضروری لگتی تھی صاحب، میرے نزدیک یہ ضروری ہے
ہو سکتا ہے آپ لوگوں اس کو پہلے بھی جانتے ہوں یا مختلف اینگل سے دیکھتے ہوں، لیکن میرے ہاں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ میں اس درد سے گزرا ہوں بچپن سے، ٹین ایج سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اطلاقات میں فرق واقع ہو سکتا ہے، اصول میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصول میں کمپرومائز نہ ہو رہا ہو، وہاں کوئی ڈیویشن نہ ہو رہی ہو. تو میری طرف سے اتنا ہی ہے جی. ابھی بھی 3 منٹ رہتے ہیں جو ہمارا میکسیمم ٹائم ہے. یہاں اگر کوئی بات کرنا چاہے، کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اوکے، میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ، کیونکہ ابھی ہماری فرسٹ پریزنٹیشن ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس کو جن لوگوں نے قریباً سارے لیکچرز اس کے سنے ہیں، تو وہ اپنا ایک ڈیٹیل فیڈ بیک دیں. فیڈ بیک سے مراد صرف تعریف کرنا نہیں ہے، اس سے مراد فیڈ بیک ہے، یعنی کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند رہا، یہ میتھڈولوجی آپ کے لیے کام کی ہے، اور آپ کے لیے کچھ چیزیں سیکھنے کا موجب یہ ہمارا جو کوشش ہے یہ بنی ہے نہیں بنی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو آگے ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ لے کر آئیں، نہیں لے کر آئیں؟ تو اس طرح کا فیڈ بیک پلیز اپنا جو ہے ہمیں دیں، کیونکہ ابھی میں نے نیکسٹ جو پریزنٹیشنز ہیں وہ بنانی ہے، اور ٹاپکس میں نے سلیکٹ کر لیے ہیں، بٹ ابھی میں نے ان کو بنانا ہے. تو پھر میں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کو دیکھ لوں گی کہ کہاں پہ مجھے کتنی چیز رکھنی ہے. ایسا تو نہیں ہے بہت مشکل چیزیں ہیں، بہت فلسافیکل ہیں، بہت آپ کی رینج سے باہر چلی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ آپ سارے پارٹیسپینٹس اپنا فیڈ بیک مجھے دے دیجیے گا گروپس میں. اچھا سسٹر آمینہ، یہاں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ، پہلا عقلی اور فکری اور عقلی مسلمات کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس پہ یہ آخری ہماری ایک ایکٹیویٹی تھی جو ہم نے کر لیا آج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، ہم نے ایک اور بھی پریکٹس کی تھی کانشیس، وہ یہ تھی کہ ہم اپنے فرسٹ ٹاپک کی تمام ویڈیوز پبلک کریں گے، اور تاکہ ہمارے کام کا لوگوں کو تعارف ہو، جس کو دلچسپی ہو وہ ہمارے اس پروگرام میں انرول ہو، اس سفر میں ہمارا ساتھی بنے، ہماری ہیلپ کرے، اپنی ہیلپ کرے دین کو سمجھنے میں، اور دنیا اور دین کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ تقریباً کوئی 7 8 یا 9 میرے خیال میں سیشنز ہیں. یہ پبلک لاسٹ 2 تو میں نے نہیں کیے ابھی تک، وہ میں کر دوں گا، اور یہ بھی ہو جائے گا، اور یہ پلے لسٹ میں موجود ہوگا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر. اور آپ میں سے، آپ کے چاہنے والوں میں سے، جو آپ کو لگتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ دوسروں تک بھی شیئر کرتا ہے، اس کو پسند ہوتا ہے. تو میں بلکہ میں تو یہ میرے خیال میں آپ کے مائنڈ میں آلریڈی ہوگا کہ آپ خیر خواہی چاہیں گے دنیا میں اپنے پیاروں کی، دوست احباب کی، فیملی فرینڈس کی. تو آپ یہ پوری پلے لسٹ، یہ جو پہلی ہماری 8 9 ویڈیوز ہیں، جس کو بھی جس کے بارے میں بھی آپ فکر مند ہیں کہ وہ دین کو، قرآن کو سمجھے، تو یہ پلے لسٹ پوری کی پوری آپ شیئر کر دیا کریں. بٹ جب اس ٹاپک کے بعد ہمارے نئے ٹاپکس آئیں گے اور ان کی ویڈیوز آپ کو گروپ میں شیئر کی جائیں گی، تو وہ ہم صادر توقع بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے عاقل بالغ اور سمجھدار ہیں، کہ وہ پھر ہمارے اسی سرکل میں رہیں. یہ جو ہمارا گروپ ہے، ہمارا کام اسی سرکل میں رہے، کیونکہ وہ پھر پبلک ویڈیوز نہیں ہوں گی، وہ پھر آپ لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی. مطلب جو کہ صاحب در اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، منی انویسٹ کر رہے ہیں، وہ اسی میں رہے گی. اینڈ یہی بات تھی، مطلب جب نئے ٹاپک کی ہماری ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ہم لنک پرائیویٹلی اس کو اپلوڈ کریں گے، اور آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ صاحب در وہ چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ کو ہر کام کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور اس کو ترقی یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. وہ جو دنیاوی اسٹریٹجیز ہیں ان کو ہم سمپلی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس کو مزید کھول دوں، کیونکہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے اس دوراہے پہ ہوں گے جس میں اپنا کریئر پرسو کریں گے، آگے بڑھائیں گے، زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے ہمیں فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو مزید اس لیے کھول رہا ہوں کہ ان کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم دین کو بطور علم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علم کے لیے ہم اپنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے صاحب ظاہر ہے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ جو پارٹیسپینٹس کر پا رہے ہیں، وہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک قسم کا موٹیویشن کہہ لیجیے انسانی سطح پہ. تو یہ ہے مطلب، اگر آپ دین کے علم کو بھی سیکھ کر کے، مطلب یہ میں بات بہت ہی واضح کر رہا ہوں اس بات کو، اس پہ سوالات ہوں گے تو آپ بعد میں کیجیے گا. علم
کو آپ سیکھ کر کے اس کو روزگار، اس کو پیشن کا حصہ اگر بنا رہے ہیں، پیشن تو اگر ہے آپ کا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی ہے خدا کی طرف سے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کا پروفیشن بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بنیادی ضروریات اسی پروفیشن سے پوری کرنا شروع کر دے۔ یہ میرے خیال میں کہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خدا کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں اس قسم کی خوش قسمتی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو میرا اور سسٹر آمینہ کا مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اوڑھنا بچھونا یہی کام ہے، اوڑھنا بچھونا ہی یہی کام ہے اصل میں، اور یہی مطلب میں اپنی اینڈ پہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تو پیشن یہی ہے، میں اسی کام کو کر رہا ہوں عرصہ دراز سے، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی یہیں سے دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ کھولنے کا مطلب ایک مائنڈ میں یہ تھا کہ آپ سارے نوجوان ہیں، اور یہاں یہ غلط میسج نہ جائے عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے، یہ تو مذہب پڑھاتے ہیں نا، آپ مذہب کو بیچیں گے کیا؟ نہیں بھائی، ہم ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، اس ٹائم کی چیز، وہ جو ٹائم اور انرجی ہے نا، اس کے لیے ہم کچھ وہ کر رہے ہیں جو ہماری ضروریات پوری کرے گا، تاکہ ہم پورے فوکس کے ساتھ اس کام کو مدید کر سکیں۔ اس پہ اگر کوئی سوال ہوگا، کنفیوژن ہوگا، تو صاحب ہم اس کو بعد میں کھولیں گے، آپ کے ہر سوال کو دیکھیں گے، سنجیدگی سے لیں گے۔ دنیا کے کسی بھی علم کو جس میں آپ کا پیشن ہے، سیکھ کر کے اس کو، وہ پیشن کو پروفیشن بنایا جا سکتا ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ لیکن موٹیویشن صاحب ذرا وہ آپ انر ہی ہوتی ہے، وہ صاحب ذرا کہ وہ ہر ویری کرتی ہے، مختلف کرتی ہے۔ تو یہ آخری بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور ہمارا ٹائم 4 منٹ اوپر ہو چکا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، بٹ مجھے یہ اہم لگا تو میں نے یہاں بیان بھی کر دیا۔ میں ایک مرتبہ صرف چیٹ باکس کو دیکھ لوں کہ کوئی بات مجھ سے کہی گئی ہے اگر یہاں پہ، یا نہیں کہی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اٹس انف فار ٹوڈے، ان شاء اللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں، کل ملیں گے، آج نہیں، آئی تھنک آفٹر ویکینڈ، یہ میرے خیال میں لاسٹ سیشن تھا ہمارا، تھرسڈے ہے۔ تو اس دوران آپ اپنے پچھلے جو سیشنز ہیں ان کو ریویو کر سکتے ہیں، دوبارہ سن سکتے ہیں، اپنے کویشچنز کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ جڑے رہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ لائیو سیشن کی چھٹی ہوگی، لیکن بات کرنے کی کوئی چھٹی نہیں ہے، وہ آپ بھیج سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اینڈ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔